اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فعل بد، جسے خبیث فعل بھی کہتے ہیں، یا قرآن پاک میں اس کو لواطت کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا حرام ہے، یا اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن پاک میں رب العزت فرماتا ہے پارہ نمبر 7 میں، الاعراف آیت نمبر 79 تا 81، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اس کا ترجمہ ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تو تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ اہل سدوم کی طرف بھیجے گئے، اور جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں نزول فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے۔ فعل بد اسی کو کہتے ہیں، ہم جنس پرستی جو ہوتی ہے اسے فعل بد کہتے ہیں۔ جیسا کہ آیت شریف میں ذکر آیا ہے، یعنی ان مردوں کے ساتھ بد فعلی کرتے ہو کہ حلال کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہوئے، اور ایسے خبیث فعل کا ارتکاب کیا۔ انسان کو شہوت بقائے نسل اور دنیا کی آبادی کے لیے دی گئی ہے۔ انسان کو شہوت بقائے نسل اور دنیا کی آبادی کے لیے دی گئی ہے، اور عورتیں محل شہوت و موضع نسل بنائی گئی ہیں کہ ان سے بدطریقہ معروف حسب اجازت شرع اولاد حاصل کی جائے۔ جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حد سے گزر گئے، اور انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا۔ کیونکہ مرد کو نہ حمل رہتا ہے نہ وہ بچہ جنتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے۔ علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت لوط کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں غلے اور پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ زمین کا دوسرا خطہ اس کا مثل نہ تھا، اس لیے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے۔ ایسے وقت میں ایک شیطان لعین نے مشورہ دیا اور کہنے لگا کہ اگر تم مہمانوں کی اس کثرت سے نجات چاہتے ہو تو جب وہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ فعل بد انہوں نے شیطان سے سیکھا۔ حقیقت میں مشورہ دینے والا کی باری میں فرق تھا۔ یہ طریقہ اب اس قوم میں رائج ہو چکا تھا۔ تو جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو وہاں یہ بدفعل کا رواج عام تھا اور اپنے زور و شور پر تھا۔ ہلاکو خان نے اسی وجہ سے بغداد پر حملہ کیا تھا۔ ایک یہ بھی رواج رائج ہے کہ عورت کے ساتھ یہ کام کریں گے تو وہ فرما بردار تابع دار رہے گی۔ یہ یہود نسل میں ہے، اور اب بھی معاشرے میں بگاڑ اسی طرح ہی ہے کہ بعض ناپاک لوگ دوسروں کی عورتوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ اس کو ہم کالا جادو بھی کہتے ہیں، اور جس عورت کے ساتھ یہ کالا جادو کوئی غیر آدمی کر جاتا ہے تو وہ اپنا گھر نہیں بساتی۔
وہ اپنا گھر نہیں بناتی، پھر اس کا دماغ پلٹ جاتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو بھی پاؤں تلے روند دیتی ہے اور نہیں دیکھتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ 1000 بار سمجھانے کے باوجود وہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرا وہی ہے، میرا وہی ہے، میرا وہی ہے۔ تو یہ دشمن سے بچنا چاہیے۔ یہ یہود عورتوں کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ وہ فرما بردار رہے گی۔ اگر کسی لڑکے کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا تو وہ نافرمان نہیں ہوگا اور تابع داری کرے گا، فرما برداری کرے گا، اور اس طرح ہوتا بھی ہے، لیکن ہم اسے کالا جادو کہتے ہیں۔ اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج بس یہی ہے کہ جس طرح گردن دباؤ کاموں مکاؤ، باقی اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کو کالا جادو بھی کہتے ہیں، یہ کالا جادو کی ایک شاخ ہے۔ تو یہ کام ایک بہت بڑا جرم ہے، تو یہ بدفعل اچھا کام نہیں ہے، چاہے یہ عورت کے ساتھ کیا جائے، بچے کے ساتھ کیا جائے، مرد کے ساتھ کیا جائے، یہ ناپاک لوگوں کا ناپاک منصوبہ ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے اور پاک صاف لوگوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ کوئی غیر یا خاوند بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک اور کوئی بھی دوسری کتابیں یا کوئی نبی ولی یا کوئی اور اس کام کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے خود اس کام کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو دوستو، یہ کام چونکہ آج پھر زور و شور پر ہے، تو اس بیان کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آئی تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ یہ ایک ناپاک فعل ہے اور ناپاک لوگوں کا یہ شیطانی فعل ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے اور پاک صاف لوگوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث کی کتابوں میں اس کام کو حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور یہ کام کرنے والا انسان نہیں، سیاہ رو مرتد ہے اور اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو دوستو، اس کے ہاتھ ایسے انسان کے ساتھ چلنا پھرنا، سانس لینا بھی حرام ہے، اس کے ہاتھ کے ساتھ کھانا بھی حرام ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ ہمارے اس بیان پر عمل کریں گے اور سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔